पाकिस्तान का अलमिया यही रहा है और पाकिस्तान का मसला यही रहा है कि यहाँ पे ख़ानदान और अफराद आइन और कानून की बजाय ख़ानदान, शख्सियात और अफराद वो गालिब रहे हैं इस पूरे सिस्टम पे। जब जब और जहाँ जहाँ पे भी मौका और इख्तियार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के अफराद ने वहाँ पे डिलीवर किए हैं और नवाबजादा ख़ानदान है पिछले 40 साल से ये स्टेक होल्डर हैं। जबकि मैं अपने हलके में 4 से 4.5 लाख पब्लिक और सिर्फ चंद 100 अफराद जो पिछले 40 से 50 साल से इस्तेहसाल कर रहे हैं इस सारी पब्लिक का, और इन चंद अफराद और चंद 100 अफराद की भी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। बॉयज़ कॉलेज नहीं है, नौजवानों का बुनियादी राइट, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, आज तक बदकिस्मती से किसी पॉलिटिशियन ने इस पे बात नहीं की। हाँ, सबसे बड़ी ज़रूरत बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक खूबसूरत पार्क जिसकी जगह भी मौजूद है, लेकिन चंद शख्सियात की वजह से आज तक हमारा वो पार्क कंप्लीट नहीं हो सका। टैक्स देती है, उन टैक्सेस के पैसों पे ये करप्ट ख़ानदान कमीशन वसूल करते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो ये बैरून मुल्क चले जाते हैं। जिस तरह के आज भी चौधरी बरादरान इस पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। हमारे MNA हुसैन इलाही साहब और मोनस इलाही साहब के बारे में बताया जाता है कि वो स्पेन में मौजूद हैं। IMF की जो शराइत होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं और हर गवर्नमेंट कर्ज देने के लिए उन पर इम्प्लीमेंट करती है। 170 अरब रुपए की खातिर पूरी कौम को गिरवी रखने वाले ये करप्ट ख़ानदान कमीशन वसूल करते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो ये बैरून मुल्क चले जाते हैं। जिसके खुदारा अब सलाहुद्दीन अयूबी ने नहीं आना, अब आपने इनकलाब के लिए खुद टांडा और मरकज कड़ियांवाला के अंदर सिर्फ 2 खानदानों ने हमारे 4-4.5 लाख पब्लिक का इस्तेहसाल किया। ये किया कि इतने दयानतदार और काबिल शख्स को वोट कास्ट नहीं किया। उसका नुकसान क्या हुआ कि एक कबूतरबाज, बदकिस्मती के साथ मुझे ये इंतहाई गिरे हुए लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, एक कबूतरबाज को आपने MPA मुंतखब किया और आज आप गिला करते हैं कि हमारे से बिजली का बिल नहीं दिया जाता। वो जितना बड़ा गुलाम होगा, जो जितना बड़ा ताबेदार होगा, फौजी जुबान में बैटमैन होगा, ये उसको नवाजेंगे ताकि इख्तियारात और फंड ये सारे हमारे हाथ में रहें और ये सब लोग हमारे मोहताज रहें। जमात इस्लामी की तरफ से अपनी पब्लिक के नाम एक मैसेज है। चूँकि इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो आ चुका है और इलेक्शन की डेट्स जो फाइनल हो गई हैं, तो तमाम सियासी जमातों की तरह जमात इस्लामी ने भी अपने कैंडिडेट्स और अपना प्रोग्राम आवाम के सामने पेश कर दिया है। तो इस सिलसिले में आज टांडा के अंदर ये प्रेस ब्रीफिंग का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि अपने इस मंशूर को, अपने इस मैनिफेस्टो को और अपनी जमात के उस पैगाम को हर फर्द तक और हर नौजवान तक पहुंचाया जाए और इसको टिल लास्ट डेट तक इंशाअल्लाह डोर टू डोर ये कैंपेन जो है ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मुहज़्ज़ब कौमों में जब कोई डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट होते हैं तो वहाँ पे पूरे ठेके की तफसीलात उन बोर्ड्स पे लिखी जाती हैं कि ये ठेका इतने पैसों में गवर्नमेंट का, ये फलां कॉन्ट्रैक्टर है और फलां इतने बजट से ये रोड बन रही है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पे पर्सनल फेम के चक्कर में इंतहाई करप्ट अफराद अपनी पर्सनल तस्वीरें लगाकर वो बोर्ड लगाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि उस एक प्रोजेक्ट के अंदर कितना कितना पैसा इस गरीब कौम का जो टैक्सेस की सूरत में डायरेक्ट अवाम 40-40, 50-50 किस्म के टैक्स देती है, उन टैक्सेस के पैसों पे ये करप्ट ख़ानदान कमीशन वसूल करते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो ये बैरून मुल्क चले जाते हैं। जिस तरह के आज भी चौधरी बरादरान इस पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। हमारे MNA हुसैन इलाही साहब और मोनस इलाही साहब के बारे में बताया जाता है कि वो स्पेन में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर IMF का जो मसला है, ज़ुबान ज़द आम है कि IMF की जो शराइत होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं और हर गवर्नमेंट कर्ज देने के लिए उन पर इम्प्लीमेंट करती है। 170 अरब रुपए की खातिर पूरी कौम को गिरवी रखने वाले ये करप्ट सियासतदान
جب 18 افراد کی لسٹ سراج الحق صاحب نے پوری قوم کے سامنے پیش کی ہے، ان 18 افراد میں چودھری برادران کا نام بھی موجود ہے، جو کہ 4000 ارب روپے سے زائد اپنے اکاؤنٹس رکھتے ہیں بیرون ملک میں۔ کتنا بڑا استحصال، کتنا بڑا ظلم اس پبلک کے ساتھ۔ نہ اس پبلک کے پاس ایجوکیشن، نہ اس پبلک کے پاس ہیلتھ، نہ اس پبلک کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ کا بہترین منصوبہ۔ اور جب آپ ان کے پرسنل اکاؤنٹس دیکھتے ہیں تو ان کے پرسنل اکاؤنٹس ڈے بائی ڈے گرو کر رہے ہوتے ہیں اور اربوں کے اثاثے جات کے مالک ہیں۔ اب یہ چیزیں زبان زد عام ہیں اور ہر فرد جانتا ہے، لیکن میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا تمام افراد سے اور تمام نوجوانوں سے کہ خدا را اب صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا، اب آپ نے انقلاب کے لیے خود تیار ہونا ہے اور اس کرپٹ کلچر کو، ان کرپٹ پولیٹیشنز کو، سید مودودی کا ایک کوٹ ہے کہ برائی کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ انڈے اور بچے جنتی ہے۔ میں مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ آپ کے اس پورے گجرات کے اندر، اسپیشلی پی پی 31 ٹانڈا اور مرکز کڑیاں والا کے اندر، صرف 2 خاندانوں نے ہمارے 4-4.5 لاکھ پبلک کا استحصال کیا ہے، اور ان کے ساتھ صرف 100 افراد جو آپ کی یونین کونسلز تک، جو آپ کے دیہاتوں تک ان کے در پہ وہ کام کرتے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کے ووٹ ان کے لیے مانگتے ہیں اور اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد 5 سال تک کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی یہ بات تو تھی ہمارے مسائل اور محرومیوں کی۔ اب میں آؤں گا جماعت اسلامی کے اس پروگرام کی طرف، جماعت اسلامی کے اس پیغام کی طرف کے ساتھ مجھے یہ انتہائی گرے ہوئے لفظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایک کبوتر باز کو آپ نے ایم پی اے منتخب کیا اور آج آپ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے سے بجلی کا بل نہیں دیا جاتا۔ اس بجلی کے بل پر، اس محرومیوں پر پارلیمنٹ کے اندر آواز کس نے اٹھانی تھی؟ آپ کی منتخب ایم این اے اور ایم پی اے نے۔ بدقسمتی کے ساتھ آپ پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھوائیے، آپ کے یہ شہزادے 150 اجلاسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ آپ کے یہ منتخب کردہ ارب پتی شہزادے اس ٹائم بیرونی دوروں پر ہوتے ہیں۔ پاکستان کے سسٹم کے مطابق آپ جو اپنے ووٹ سے نمائندہ منتخب کرتے ہیں وہ آپ کے لیے سٹرگل کرتا ہے اسمبلی کے فلور پہ، لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں کہوں گا کہ آج بھی ایک کرپٹ کو دوسرے کرپٹ کے ساتھ، ایک سرمایہ دار کو دوسرے سرمایہ دار کے ساتھ چینج کرنے کو آپ تبدیلی سمجھتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ جب تک آپ ان کرپٹ، ان ان پڑھ لوگوں سے، اور میں اب نام نہیں لوں گا، بیٹ مین ٹائپ ہمارے یہ جو 2 خاندان ہیں، یہ ایم پی اے شپ کا ٹکٹ کسی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں دیتے۔ جو جتنا بڑا غلام ہوگا، جو جتنا بڑا تابع دار ہوگا، فوجی زبان میں بیٹ مین ہوگا، یہ اس کو نوازیں گے تاکہ اختیارات اور فنڈ یہ سارے ہمارے ہاتھ میں رہیں اور یہ سب لوگ ہمارے محتاج رہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان ایک مکمل مینیفیسٹو کے تحت، ایک مکمل ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے تحت پی پی 31 کے اندر ایجنڈا لے کر آئی ہے، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں اس میں ہمارے پاس پاکستان انجینئرنگ کونسل کے 100 انجینئرز ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں۔ میرے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کی صورت میں آپ کے ٹانڈا کے اندر، کیا یہ پلس پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ کے ٹانڈا کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک بلدیہ سروس قائم کی ہے آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے۔ اگر یہ قوم دیانتدار اشخاص پر، پازیٹیو اور بیلنس پولیٹیشنز پہ اپنے ووٹ کی صورت میں، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ آپ کا ووٹ ایٹم بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب اسٹیبلشمنٹ اپنا دھونس جماتی تھی، اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی انشاءاللہ تعالی ایک ووٹ بھی ہم چینج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر انشاءاللہ قوم تبدیلی اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ قوم اس منافقانہ راج کو اپنی آنکھوں سے پچھلے 40 سال سے دیکھ رہی ہے اور یہ بدقسمتی سے ڈیلیور نہیں کر سکے۔ آج ٹانڈا کے اندر ہم اس کمپین کا، اپنی سیاسی کمپین کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت اور استقامت دی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی
تو ہم ایک ایک فرد تک، ایک ایک گاؤں اور ایک ایک گلی تک جماعت اسلامی کے نوجوان، جماعت اسلامی کی ٹیم پہنچے گی. اور میں پوری پبلک سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک پازیٹیو ٹیم کو، ایک پڑھی لکھی قیادت کو، آپ بارہا آزما چکے اس شیر بلے اور تیر کو، ایک موقع آپ ترازو کو دیں. انشاءاللہ ہمارے پاس آپ کے مسائل کے تمام حل موجود ہیں. اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ جماعت اسلامی وہ واحد پاکستان کے اندر سیاسی پارٹی ہے جس کے اندر تمام مسالک کا احترام، جس کی پولیٹیشنز کے پاس سب سے زیادہ پڑھے لکھے افراد، جس کی مجلس شورا کے اندر پورے پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، بیلنس لوگ، قابل اور آپ کے لیے ڈیلیور کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ نوید دیتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ ایک سلوگن ہے، جاگ میرے پنجابی جاگ. انشاءاللہ ہم اس پنجابی جو ہم پہ یہ الزام تھا کہ ہم بحیثیت ایک پنجابی ہم غلامانہ سوچ کے حامل ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم پلٹ کے رکھ دیں گے نوجوانوں کے ساتھ، اس پبلک PP 31 کی جو پبلک ہے اور عوام کے ساتھ. انشاءاللہ ہم یہ پنجابی یہ داغ بھی دھو دیں گے کہ ہم غلامی کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں آزاد جنا ہے، ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد جنا ہے. جتنے یونیورسٹیز کے نوجوان، میں اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ہمارے اس صاف ستھرے پیغام کو میڈیا کوریج نہیں دیتا. آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنے موبائل کو اس خوبصورت پیغام کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، اپنے حلقے میں ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے سوشل میڈیا محاذ پہ ڈٹ جائیے اور ان 2 فرسودہ خاندانوں سے اپنے حلقے کی جان چھڑوائیں، اور تاکہ ہمارا یہ علاقہ پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان کے اندر ایک رول ماڈل حلقہ ہو. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک فلاحی، ایک ڈیلیور کرنے والی پارٹی کو اقتدار میں لے کے آئے، اور اس کے لیے آپ کا ووٹ سب سے قیمتی ہے. بہت شکریہ. فی امان اللہ.